اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی منتخب آیات پر روزانہ ہم پروگرام کرتے ہیں، ملک کے جید علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب معنی بہت آسان الفاظ میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم مخاطبت کرتا ہے پوری انسانیت سے، ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی قرآن کریم عائد کرتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 58، جس پر ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ فتح مکہ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس، آپ نے وہ چابی طلب کی۔ ہر صحابی یہ چاہتا تھا، خواہش تھی کہ بیت اللہ کی چابی اسے مل جائے۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کی۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا۔ آج کی جو آیت ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چابی دے رہے ہیں عثمان بن طلحہ کو، تو قرآن کریم کی یہی آیت پڑھ رہے ہیں جو آج گفتگو میں آئے گی۔ خواتین و حضرات، یہ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ امانت کے کیا معنی ہیں؟ خواتین و حضرات، ایک منصب قضا ہوتی ہے، ایک قاضی بیٹھا ہے، وہ بھی چند امانتوں کا امین ہوتا ہے۔ بعض امانتیں خدائی امانتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی کہ ہمیں بتا دیجئے، سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ امانت کسے کہتے ہیں، اور خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جب بھی امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ ہم دفاتر میں کام کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی، کسی کارخانے میں ہوں یا کسی کھیت میں ہوں، کسی میدان میں ہوں، کسی مل میں ہوں، تو ہمارے پاس جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی ہمیں دیے گئے ہیں، ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر ہمیں ملتا ہے اور ہم اس ادارے کے لیے اپنی خدمات وقف کر دیتے ہیں۔ اگر میں اپنے 8 گھنٹے پورے نہیں کر رہا، اور اگر میں کوئی سرکاری افسر ہوں اور میں پورے 8 گھنٹے نہیں دے رہا، تو کیا یہ بھی امانت میں خیانت تصور کیا جائے گا؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں پر ناس کا لفظ آیا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں میں، محض اہل ایمان میں نہیں، انسانیت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جب بھی انسانوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے ہمیں نواز رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت مکمل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں اٹھائیں گے، سوالات، اور جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی کہ آج یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 58 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے۔
خواہ وہ مجھ جیسا ایک عام فرد ہو یا کسی سرکاری عہدے پر فائز افسر ہو یا صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو یا امت میں اس کا کوئی بڑا مقام ہو، امانتیں ان کے اہل کے پاس دے دینا، انہیں سپرد کر دینا سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بہت مقبول اور معروف نام۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم کا پیغام عام کرتے ہیں بہت آسان الفاظ میں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا کعبۃ اللہ کی طرف ہے؟ درست جواب مسجد قبلتین۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ نور میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر شان نزول، واقعہ فتح مکہ کے بعد کلید بردار سے چابی لے کر اسی کے حوالے کر دینا۔ ارشاد فرمائیے، یہ جو آیت ہے اس کا آغاز امانت کہتے کسے ہیں؟ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیسہ، قرآن حکیم سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل کا مکمل ہدایت نامہ ہے۔ ایک ایک مقام، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت قیمتی ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید احسان یہ فرمایا کہ وقفے سے کچھ ایسی آیات ہمیں عطا فرمائیں کہ جس میں ہمارے دین کا وسیع تر تصور اور ہماری دینی ذمہ داریوں کا ایک جامع اور وسیع تر تصور سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آج جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس آیت کو بھی مفسرین نے، اہل علم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خاص طور پر ہمارے اجتماعی معاملات زندگی اور اس میں ریاست چلانے والے اور عوام الناس، ان کے درمیان جو آپس کے معاملات ہیں، وہاں اجتماعی معاملات کو لیجئے، ہمارے انفرادی معاملات کو لیجئے، ان سب کا احاطہ ایک خاص اصطلاح امانت کے ذیل میں، اور آگے ذکر آ رہا ہے عدل کرنے کے اعتبار سے۔ ان دو پہلوؤں پر توجہ دلا کر بڑے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے
ہماری ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ شان نزول کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، اور یہ بات کئی مرتبہ زیر گفتگو آ چکی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اسی موقع پر آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، اس کو بھی شان نزول کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کریمہ پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے، مگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، یا کبھی صحابہ کرام کا دور ہو اور کوئی معاملہ پیش آئے، قرآن تو نازل ہو چکا مگر اس موقع پر آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ شان نزول کی یہ روایات ہیں۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا مکہ فتح ہو رہا ہے اور برائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان سامنے آ رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ اسی خاندان کو حوالے کر رہے ہیں جن کے پاس یہ منصب پہلے سے چلا آیا تھا۔ اگر آج کے سیاسی معاملات کے اعتبار سے دیکھیں، افراد کی دلجوئی کر کے ان کو آن بورڈ لینے والی بات کہیں، اس اعتبار سے شاہکار نبی اکرم علیہ السلام کا یہ اقدام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ان کی جو والدہ تھیں عثمان بن طلحہ کی مشرکہ تھیں اس وقت، اور وہ تیار نہیں ہو رہی تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو چابی منگوائی ہے اور پھر عثمان بن طلحہ ہی کے حوالے کی ہے، بعد میں ایمان بھی لاتے ہیں، اور آج تک اسی خاندان میں یہ منصب چلا آ رہا ہے کہ چابی اسی خاندان کے پاس رہی، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔ اب آئیے اس نقطے کی طرف جو آپ نے فرمایا کہ امانت کا تصور کیا ہے، اور آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی فرمایا کہ ایک عام معروف تصور تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے پاس کوئی شے رکھوائی اور میں شہر سے چلا گیا، ملک سے چلا گیا، کچھ عرصے بعد میں نے آپ سے وہ شے واپس لے لی، کبھی رقم رکھوا دی، کبھی گھر کی چابی رکھوا دی، تو یہ بھی امانت کے تصور میں شامل ہے کہ ایک شخص پر اعتماد کر کے کوئی شے اس کے حوالے کی جائے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بطور امانت وہ اپنے پاس رکھے، اور جب اس کا تقاضا ہو جس نے امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو واپس کر دے۔ لیکن امانت کا وسیع تر تصور کسی شے کے رکھوا دینے تک محدود نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم کھولیں تو اس میں ہمارے آپس کے حقوق اور فرائض بھی شامل ہیں۔ شوہر کے ذمے جو فرائض ہیں بیوی کے حقوق کے اعتبار سے وہ اس کے پاس امانت ہے، بیوی کے ذمے جو فرائض ہیں شوہر کے تعلق کے اعتبار سے وہ اس کے پاس امانت ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، تو ہمارے باہمی حقوق اور فرائض وہ بھی اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے منصب کی بات کی ہے، میں کسی چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں یا پبلک سیکٹر میں کام کر رہا ہوں، اگر ایک مقام پر مجھے اسائنمنٹ دیا گیا ہے، ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے لیے کچھ اختیارات مجھے دیے گئے ہیں، تو وقت وہ ذمہ داری کا ادا کیا جانا، وسائل جو مجھے دیے گئے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، یہ سب کچھ میرے پاس ایک امانت ہی ہے۔ آپ نے ایک اور عمدہ بات ارشاد فرمائی، کچھ اللہ تعالی ہمیں امانت عطا فرماتا ہے، میرا یہ جسم میرے پاس امانت ہے۔ یہ تو آج ہمارے نعرے چلتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، حالانکہ اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ ہاں، جہاں اس نے مجھے خود آزادی دی ہے، آپ کے سامنے چائے رکھی ہوئی ہے، میرے پاس چائے رکھی ہوئی ہے، پانی رکھا، میں جو چاہوں سو پیوں، شراب میں نہیں پی سکتا، باقی رب نے آزادی دی ہے۔ نشہ آور شے میں استعمال نہیں کر سکتا، باقی رب نے آزادی مجھے دی ہے۔ اور سچی بات تو ہے کہ جب میں واقعتاً رب کی غلامی میں آ جاتا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی آزاد ہو نہیں سکتا۔ حاصل کلام، یہ جسم بھی میرے پاس رب کی امانت ہے، میری اولاد بھی میرے پاس میرے رب کی امانت۔ اس کے بارے میں کل میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، بلکہ وہ حدیث مبارک دہرا لیتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ان کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ اگر میں باپ ہوں تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اگر میں شوہر ہوں تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر میں آقا ہوں تو میرے غلام کے بارے میں سوال ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اگر میں حکمراں ہوں تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ سب بھی میرے پاس امانت ہے۔ یہ قرآن حکیم آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ سبحان اللہ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کے سامنے امانت پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، فابین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان، وہ تو ڈر گئے لیکن انسان نے ذمہ داری کو لے لیا۔ بہرحال وحی کی ذمہ داری بھی اس امانت میں شامل ہے۔ آج وہ قرآن حکیم میرے اور آپ کے پاس ہے، دین حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پر مکمل ہوا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کو قائم کر کے امت کے حوالے کر کے گئے تھے. یہ دین آج میرے پاس آپ کے پاس امانت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ ایسی جامع آیت ہے اور امانت ایک ایسا بنیادی اور جامع وصف ہے کہ جس میں میری اور آپ کی انفرادی اجتماعی زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے. 2-3 مثال اور شامل کر لیں. حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجالس ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ملاقات، ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کا معاملہ بھی امانت کا ہے. آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا کسی خاص نجی معاملے کے حوالے سے، مجھ پر اعتماد کر کے، اب یہ جو معاملہ میرے علم میں آ گیا یہ بھی میرے پاس امانت ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دیں، یہ سلام پہنچانا حدیث میں ذکر آتا ہے، یہ بھی امانت ہے. میرے پاس اگر کوئی معاملہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے آ گیا تو اس کے جو پوشیدہ پہلو ہیں جو بہرحال علم میں آ جاتے ہیں ان کو پوشیدہ رکھنا میرے لیے وہ جو امانت کا معاملہ ہے. اسی طرح اگر کسی گھر میں انتقال ہو گیا اور کسی کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، کسی نے مال چھوڑا ہوا ہے، اس کی تقسیم کا معاملہ، ورثاء کو ان کا حق پہنچ جائے، یہ بھی امانت کے ذیل میں ہے. میں عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوں جج کی حیثیت میں، میرے پاس معاملہ آ رہا ہے، گو کہ آگے عدل کی بات الگ ہم کریں گے، تو اس کو حقدار کو اس کا حق مل جائے، یہ بھی امانت کے ذیل میں آئے گا. اب مجھے بتا دیں زندگی کا کوئی گوشہ بچتا ہے انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی معاملات زندگی تک، اس سارے تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. اسی میں مناصب کا دیا جانا، کبھی رائے شماری ہوتی ہے کسی منصب کے حوالے سے، چاہے الیکشن تک آپ بات کو لے کر چلے جائیں، یہ بھی اس میں شامل ہوگا کہ حقدار جو بنتے ہیں واقعتاً ان کے بارے میں رائے دی جائے. منصب اگر حکمراں حوالے کرنا چاہ رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر تو وہ اہل لوگوں کے حوالے کیا جائے. یہ سارا وسیع تر تصور اس امانت کے ذیل میں آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، بلکہ ایک اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں، یہ ایک شرعی فریضہ ہے. جی کہ آپ امت کے معاملات کو کن لوگوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ حوالے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ ہم آپ سے بات کروائیں گے. پھر اس میں ایک علمی بددیانتی بھی یا علمی خیانت بھی وہ بھی آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں کہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی نہ ہو. ایک عالم دین بیٹھا ہے، ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ لکھ رہا ہے یا تحریر ہے یا تقریر ہے، تو اسے معلوم ہے کہ یہ امانت ہے، یہ علم میرے پاس ایک امانت ہے، اس کو میں پہنچا رہا ہوں آگے. اور کیسی مقدس امانت ہے جو وحی کی تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ اکبر. منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، دین بیان کر رہا ہے. کس کی نیابت کر رہا ہے؟ وہ نیابت رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے بجا فرمایا نہ تو انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہو اور نہ کتمان حق کا معاملہ ہو، چھپانا بھی نہیں ہے حق کو. وہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا گیا ہے نا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ حق کو چھپاتے تھے. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. قرآن تو فرقان ہے نا، بالکل فرق واضح، حق الگ، باطل الگ، خیر الگ، شر الگ. یہ گڑبڑ نہیں کرتا قرآن کریم. دین بالکل وضاحت سے بیان کر دیتا ہے. خدائی امانتیں، میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ اس پر ذرا، پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم اس وحی کا بار یہ پہاڑ نہیں اٹھا پائے، منع کر دیا. یہ زمین آسمان انسان نے، کیونکہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، وہ قرآن فرما رہا ہے نا. تو یہ اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا. یہ کون سی امانت ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سے کوئی خیانت کا عمل سرزد نہ ہو جائے؟ آپ نے بجا فرمایا. اس سورہ احزاب کے آخر میں تفصیل آتی ہے اور اس میں جو آپ نے فرمایا کہ انہو کانا ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے. ناظرین کے لیے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مشرکین کو اور منافقین کو عذاب دے گا اور اللہ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا. یعنی انسان ظالم اور جاہل کب ہے؟ جب وہ وحی سے عاری رہے اور وحی کے مقابلے میں ضد کر کے اپنی منمانی کرے تو وہ ظالم اور جاہل ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو وحی کے تابع کر دے، نہ صرف کہ وحی کو قبول کرے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے، بلکہ اب تو ختم نبوت کے بعد اب جو بھی ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ان کے بحاف پر اس وحی کے پیغام کو لے کر کھڑا ہو،
وہ صاحب ایمان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے خدائی امانتیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے ہی خلیفہ، مراد اللہ کی نمائندگی کرنے والے۔ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تکمیل دین کا اعلان، آپ پر ختم نبوت کا اعلان، آپ کو عطا کیے جانے والا قرآن کریم محفوظ کر دیا گیا۔ پچھلی کتابیں اللہ نے محفوظ نہ کی، آخری کلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، نبوت کے اختتام کا اعلان کر دیا، دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ہم مسلمانان امت پر، ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی نیابت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نمائندگی کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے، تو اس کا فقط دعویٰ کافی نہیں، اس کا ہمارے عمل سے اظہار بھی ہو اور ہمارے اجتماعی طرز عمل سے بھی اظہار ہو کہ یہ اللہ کی وحی کے تقاضے ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ تعلیم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عطا کردہ نظام، اس کی یہ برکات ہے۔ مملکت خداداد پاکستان اسی لیے ہم نے حاصل کی تھی کہ ہم دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں کہ کتاب کیا چاہتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے۔ تو آج یہ خدائی امانت، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا گیا مکمل دین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، یہ آج امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اور دنیا جو سسکتی ہے اور پستی ہے ظلم کی چکی کے بوجھ تلے، آج اس دنیا میں ہونے والے ظلم سے انسانیت کو نکال کر، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانا، یہ اجتماعی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ہم ہیں جنہیں اللہ اب کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے۔ پہلے اللہ سوالات انبیاء اور رسول کو چنتا رہا، اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو چنا ہے۔ یہ میں وہ سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ کیا خدائی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ یہ ہیں جس کو آج ہم نے ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم ایک امانت جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس امانت کے اہل ہیں، ہم امین ہیں اور ہم اس امانت کو پورا کریں گے، ان کی امانت کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اب وہ چند تقاضے جو یعنی ہم عہد الست کی بات اگر وہاں سے شروع کریں، یا اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک عہد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا یہ ایسے ہی پڑھ دیا؟ اور کیا اس کی کوئی ذمہ داری؟ یہ 5 مرتبہ جو اذان بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی کبریائی، یہ کہاں تک پہنچانا ہے کبریائی کو؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ بجا تو کیا ہے یہ؟ آپ کی اس گفتگو سے جو پہلا جملہ عہد الست کی آپ نے بات کی، یہ روح ہے اصل میں، جس کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے، اور یہ روح بھی میرے پاس اللہ کی ایک امانت ہے۔ انسان نرا حیوان نہیں ہے، اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک اگر بنائے تو روح کے پھونکے جانے کے بعد، وہ جو آپ عہد الست کا اشارہ کر رہے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، اللہ نے ہم سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور حدیث رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انسانوں کی روحوں کو کھڑا کیا گیا پیدا کر کے، اور ان روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اقرار کرایا۔ اسی کو بندہ شعوری طور پر دہراتا ہے جب وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اسی کو بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے، یہ شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، تو واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ سوال یہ ہے کہ یہ محض زبان کا اقرار کافی ہے؟ یہ لپ سروسنگ کافی ہے؟ یہ زبان کے دعوے کافی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کا یہی کلام کبھی ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ محض زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ آپ نے تکبیر کی بات کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ الفاظ کہاں آ رہے ہیں؟ یہ الفاظ سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ماہ رمضان کے تعلق سے آتے ہیں۔ قرآن رمضان میں عطا ہوا، اتنی عظیم نعمت اور ہدایت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ ماہ رمضان کی تکمیل ہوتی، عید الفطر کی نماز کو جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ
الحمد ہم پڑھتے ہیں، بقرعید کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، سورہ حج میں قربانی کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی قرآن فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پھر بقرعید کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع، نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سوال یہ کہ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ فقط اللہ اکبر کہہ لیا، نمازوں میں کہہ لیا، اذان میں کہہ لیا، اقامت میں کہہ لیا، بقرعید کے دن کہہ لیا، عید الفطر کے دن کہہ دیا؟ نہیں، یا وسعت یا افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا ہو، خود آگاہ و خدا مس، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تسبیح تو جمادات نباتات ہر شے کر رہی ہے، ہم بھی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ فرشتے بھی تو کہہ رہے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کے ساتھ، تیری تحمید بیان کرتے ہیں۔ نہ، اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو کیا فرمایا گیا؟ وَلِرَبِّكَ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ تو تکبیر رب، اچھا تکبیر کا ترجمہ بھی کر لیں۔ تشہیر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، تسہیل کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا، تو تکبیر کا مطلب ہوگا بڑا کرنا۔ یہ ترجمانی ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے بڑا کرنا؟ زمین اللہ کی ہے، بلکہ اس سے پہلے چھوڑیے، یہ وجود اللہ کا ہے، اس پر میری نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر حکم اللہ کا چلے گا۔ اس تکبیر رب کے لیے 23 برس گزارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 23 برس کی جد و جہد کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے دیکھ لیجئے، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ لیجئے، طائف کی گلیوں میں بہتا ہوا خون مقدس دیکھ لیجئے، احد کے میدان میں بہتا ہوا مقدس خون دیکھ لیجئے، 2 مہینے کے فاقوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ ساری محنت کس لیے تھی؟ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان اقامت میں کہنے کے لیے نہیں، نماز میں فقط کہنے کے نہیں، بالفعل اللہ کی زمین پر اس کے حکم کے اور احکامات اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے۔ یہ ہے مقدس امانت جو آج ہمارے پاس ہے، یہ ہے خدائی امانت جو ہمارے پاس ہے کہ اس زمین کا مالک اور خالق اور رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حاکم اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کا حکم یہاں پر نافذ ہونا چاہیے۔ اس امانت کے حامل آج ہم ہیں، تو محض زبان سے اقرار کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، محض زبان سے اعلان کہ اللہ اکبر، یہ ٹھیک ہے مگر کافی نہیں ہے۔ اس وجود پر اور اس زمین پر اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہو، یہ ہے تکبیر رب کے تقاضے۔ سبحان اللہ، حکم اللہ کا، خواہ وہ میں ہوں، میرا بدن ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ اب ذرا ہم حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہر جگہ نظر آئے مجھے، اگر میں منصب قضاوت پر بیٹھا ہوا ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، یا اللہ حاضر قیاس میں کہیں پر بھی بیٹھا ہوں اور میں امتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اللہ کی کبریائی مجھے وہاں بھی بیان کرنی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، خواہ میں اپنی دکان کے گلے پہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی بینک میں کام کر رہا ہوں، اگر میں بینک میں کام کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ کیا یہ تمام کام اللہ کی کبریائی کے لیے ہو رہا ہے یا اس کے اندر اللہ سے محبت میں کمی کا اظہار میرے کام سے ہو رہا ہے۔ یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کیا جیسے آپ نے فرمایا لپ سروسنگ، کیا زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور یہ امانت وہ امانتیں جو اللہ نے پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت پہ منتقل کر دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو معلوم یہ ہو کہ میرا منصب کیا ہے، میں کس مقام پر فائز ہوں۔ مزید آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جن مناصب اعلیٰ کا آپ نے ذکر فرمایا، وہاں بیان کا منصب نہیں ہے، نفاذ کا منصب ہے۔ آپ اور میں گفتگو کر سکتے، بیان کریں گے، ممبر پر بیٹھا وہ شخص بتا دے گا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ بیان کے فورمز ہیں۔ میں باپ و بیٹے کو بتا دوں گا بیان کر کے، میں استاد و شاگرد کو بتا دوں گا بیان کر کے، آپ اینکر ہوں گے، آپ بتا دیں گے پبلک کو بیان کر کے، صاحب علم ہوگا، خطیب مسجد ہوگا، امام مسجد ہوگا، بیان کر، یہ بیان کے فورمز ہیں۔
جو مناصب اعلیٰ کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ چیف جسٹس کا ہو، وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ہو، وہ پرائم منسٹر کا ہو، وہ صدر مملکت کا ہو، وہ اراکین پارلیمنٹ کا ہو، یہ بیان کے فورمز نہیں ہیں، یہ نفاذ کے فورمز ہیں۔ اور یعنی حلف وہ بھی لے کر آتے، ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ بھی نظریہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہنے کا اقرار کر کے آتے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے کر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ مگر پھر میں عرض کر دوں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ سارے فورم جہاں مناسب ہیں، جہاں قوت نافذہ ہے، جہاں پاور آف امپلیمنٹیشن ہے، وہ بیان کے مناسب نہیں ہیں، وہ نفاذ کے مناسب ہیں۔ ہاں، میرے اس وجود پر حکم میں نافذ کر سکتا ہوں اللہ کا، اگر میں نافذ نہ کروں، میں اپنے گھر میں جتنا شریعت پر عمل کروا سکتا ہوں، اگر میں وہ نہ کروں، اور جو مناسب اعلیٰ پر بیٹھے ہیں جن کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، اگر وہ نافذ نہ کریں، تو اللہ کے اس کلام میں 3 فتوے خود اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 44، 45، 47 ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی کفر کر رہے ہیں عملاً، وہی ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، اور وہی فسق یعنی نافرمانی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں میرا اختیار میں نہ کروں، یہ میرے لیے، میرے گھر میں میرے اختیار میں نہ کروں، میرے لیے، اور جن کو 22 کروڑ پر اختیار حاصل ہے وہ نہ کریں، تو پھر یہ فتاوی اللہ کی ان کے لیے پوچھا جائے گا۔ جی یہ پوچھا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، ان کو سوا مشکل ہے۔ جس کا جو منصب ہے اس تعلق سے اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی کہ تم صدر تھے، تم وزیر اعظم تھے، تم گورنر تھے، تم وزیر اعلیٰ تھے، یا تم اپنے گھر کے بڑے تھے، سربراہ تھے، تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اب خود کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچایا یا نہیں بچایا۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، جو بڑے مناسب وہ آپ نے ذکر فرما دیا۔ اب جس طرح درمیان میں ایک بات آئی تھی، ایک عام آدمی، ہم جیسا عام آدمی، ووٹ ایک امانت ہے، میری جاب ایک امانت ہے، میں اسے کما حقہ ادا کر رہا ہوں، عہدہ برا ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم 8 گھنٹے کے لیے تمہاری سروسز ہائر کی گئیں، لیکن تم نے 4 گھنٹے کام کیا، 8 بجے تمہیں آفس آنا تھا، تم 10 بجے آئے، تمہیں 5 بجے تک رہنا تھا، 3 بجے تم چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ تنخواہ پوری لی، گھر آفس میں بیٹھ کر 1500 کالز کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ دفتر کا وقت ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے، پھر شکایت کرتا ہے بعد میں، یہ کیا حالات ہیں، ملک ٹھیک نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ۔ جب تم ووٹ دینے جا رہے تھے اور ووٹ دے کر آئے، کیا تم نے سامنے والے کا کردار دیکھا کہ اس مملکت کے لیے جسے میں ووٹ دے رہا ہوں زیادہ مملکت سے وفادار ہے، یا وہ جس کو میں ووٹ دے کر آ رہا ہوں جو میری برادری کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میں نے ووٹ دیا اور آ گیا؟ تو وہاں کیا میں امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں؟ بجا فرمایا۔ اور آپ کی جملے میں اضافہ کر دوں، کون سی مملکت ہے یہ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو شب قدر کی مبارک ساعتوں میں وجود میں آئی۔ جی، نزول قرآن کی رات میں اللہ نزول پاکستان فرما رہا ہے، تو یہ عام مملکت نہیں ہے، یہ خاص مملکت ہے۔ وہ جو کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الگ ہیں بقیہ کے مقابلے میں۔ اسی طرح بقیہ 56 مسلم ممالک ہمارے ہی ہیں، الگ ہیں، یہ بالکل علیحدہ ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ تو آج مملکت کے امور کو چلانے کے لیے میں کن کے لیے رائے دے رہا ہوں، کن کے لیے مشورہ دے رہا ہوں؟ کیا وہ کہ جو مملکت خداداد کے نظریے سے کمیٹڈ ہیں؟ کیا مملکت خداداد کا نظریہ جو کہ دین اسلام ہے، تو کم سے کم اس کے ظاہر کے اعتبار سے وہ اسلام سے کمیٹڈ ہے؟ میں کسی کے گھر میں نہیں جا سکتا، میں کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی یا جا کے دیکھ نہیں سکتا، ظاہر کو تو میں دیکھ سکتا ہوں ان کے دعوے کیا ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ مملکت خداداد اگر اسلام کے نام پر لیا گیا اور قائم ہوا تو اسلام کے نام پر، بقا اس کی ہے، سلامتی اس کی ہے، استحکام اس کا اگر ہے تو وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو کیا جس کے حق میں رائے دینے جا رہا ہوں وہ اس سب کے ساتھ اور اس کی جماعت اس کے ساتھ مجھے کمیٹڈ نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر میں اس موقع پر خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں اور میں جانبداری کا معاملہ کرتا ہوں کیونکہ میرے مسلک کا ہے، بجا فرمایا آپ نے، میری پارٹی کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے علاقے کا ہے، یہ اگر میرا مطمع نظر ہے اور دین کے ساتھ کمٹمنٹ، دین پر عمل ممکنہ حد تک
اور دین کے حوالے سے کیا آپ کرو گے یہ میں سائٹ پر کر دیتا ہوں تو معاف کیجئے گا پھر دین کی ترجیح میرے لیے رہی کہاں؟ میں نے تو اللہ معاف فرمائے کہ جن بتوں کو پاش کر کے ہم نے کلمے کے نام پر ملک کو لیا، ہم نے نسل، زبان، برادری، خطے کے تعصبات پر تیشہ چلائے تھا نا، اور ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو گویا ہم تو اس کی نفی کرنے کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو اگر یہ ہے تو آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ یہ بھی امانت میں، اور یہ بہت بڑی امانت میں ایک بہت بڑی خیانت ہونی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ یعنی معیار کیا متعین کر رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام امانتیں ہیں جس میں خیانت کا ارتکاب ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ ایک اور چیز میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، ایک علمی بددیانتی بھی ہوتی ہے جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی۔ مجھے معلوم ہے، میں جانتے بوجھتے میں تعبیر کچھ اور کر رہا ہوں، اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جانتا ہی نہیں اگر میں، اور میں نے اتفاقاً یا غلطی سے نادانستگی میں ایک بات کہہ دی تو اس کی مجھے توبہ کرنی چاہیے کہ میں یہ اللہ کا کلام ہے اس تعلق سے، یعنی میں سے مراد کوئی ایک عالم دین، کوئی اسکالر، کوئی دانشور آپ کی طرح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ بات، کہ جب علمی بددیانتی یا علمی خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے، اس بابت آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کو فقط متاثر کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل کو، فہم کو، سوچ کو، حتیٰ کہ ہمارے عقید اور ایمان کو متاثر، ہماری روح کو متاثر کرتی ہیں۔ جس بددیانتی یا خیانت کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا اثر فقط جسموں پر نہیں پڑتا، اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے، اس کا اثر کچھ افراد پر نہیں پڑتا، اس کا اثر پوری قومی سطح پر آیا کرتا ہے۔ اور جب لوگوں کی سوچ اور لوگوں کا نظریہ اور ان کی فہم میں ڈسٹورشن کر دی جائے تو پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے بتاشے کی طرح، اس کی یا جسی سافٹ ڈرنک کی جوش کی طرح وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اور میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ یہ فکری ڈرون اٹیکس ہیں جو آج ہماری فکروں پر کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو غیر ہے نا، اس سے کیا توقع کریں گے آپ؟ ایک اپنوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے مسلمہ معاملات کے بارے میں علمی بددیانتی کرے، علمی خیانت کرے، جو دین کے اگریڈ اپون معاملات کے حوالے سے کنفیوژنز کریٹ کرنے کی کوشش کریں، اور دین جو ایک آل انکلوسیو پیکج عطا کرتا ہے اس کو چند چیزوں کے اندر محدود کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں، تو اس کو میں فکری ڈرون اٹیکس کہتا ہوں کہ امت کو اس کے صحیح مزاج اور امت سے جو رب کائنات نے ختم نبوت کے طفیل تقاضے کیے ہیں اس سے بالکل ہٹا دینے والا طرز عمل ہوگا۔ اور آپ نے درمیان میں جملہ کہا تھا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک جاہل قسم کا آدمی مجھ جیسا کم علم آدمی ہوگا کہ انجانے میں کچھ کر گیا، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس بہرحال کسی درجے میں کچھ صلاحیت موجود ہے، علمی اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، اور شعوری طور پر اگر یہ کام کر رہا ہے تو یہ تو وہ معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ میں نے اس معنی میں کہ ہم سے خطا ہوتی، اللہ تعالیٰ تو ہر خطا سے پاک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دی۔ یہاں اللہ کو بھلانے سے مراد ہمارے آج کے موضوع میں یہ ہے کہ بھول گئے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، بھول گئے کہ آج ہم علمی خیانت کر رہے ہیں، علمی بددیانتی کر رہے ہیں، انٹلیکچول ڈسآنیسٹی کر رہے ہیں، انٹلیکچول ہم جو ڈسٹورشن کر رہے ہیں، تو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کہ اللہ کو کل ہم نے جواب نہیں دینا؟ تو جو اللہ کو فراموش کر دے پھر اللہ اسے اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے، اور اس کی بدترین مثال کیا ہوتی ہے کہ بندہ جس سطح پر تھا اس سے انتہائی نیچے گرتا ہے۔ قرآن مثال دیتا ہے سورۃ الاعراف بلعام بن باعورہ کی، جس کو اللہ نے کچھ فہم عطا فرمایا مگر وہ دنیا کے کچھ مفادات میں ایسے پڑ گیا کہ حق سے دور ہوا، اور قرآن کریم نے پھر اس کے لیے کیا مثال دی ہے؟ کتے کی مثال دی ہے، اور پھر پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، جس سے کراہیت آتی ہے بندے کو۔ اللہ حفاظت کرے کہ بندہ اللہ کے دین کے ساتھ سودا کر لے، وہ جو قرآن کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی
ثمناً قلیلا، وہ بنی اسرائیل کے علماء کے تعلق سے کہ غریب آئے تو ان کے لیے فتویٰ کچھ اور، لیکن اگر امیر لوگ آئے تو ان کے، کیونکہ ان سے مالی مفادات ہیں، لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلا، چھوٹا جرم کرے تو سزا فوراً، اور بڑا کرے تو اس کے لیے سفارشیں بھی آ جائیں، اور اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے دلائل فراہم کیے، دلائل فراہم کر دیتے تھے توریت سے۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تم کتاب کے کچھ حصوں پہ تو ایمان لاتے ہو، کچھ پہ نہیں لاتے، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شیخ صاحب اب ذرا آگے آتے ہیں، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ 2-3 موضوعات اور ہیں۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے امانت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی معاشرتی پاکیزگی سکھائی جا رہی ہے، پھر عدل بین الناس، لوگوں میں، تمام لوگوں میں عدل قائم کرو۔ اللہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، بالکل قرآن کریم فرما رہا ہے، ارشاد۔ دیکھیے عدل کا معاملہ انیس صاحب، اور بڑا اچھا نقطہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا، الناس آیا، اچھا الناس کی کوئی تعداد بھی نہیں بیان کی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے 2 بچوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے تو بھی عدل، اور کسی ایک منصب قضا پر بیٹھے ہوئے شخص کو 2 گروہوں کے درمیان موقع آ جائے تو بھی عدل کرنا ہے۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو ڈیو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو کہلوایا گیا، حضور علیہ السلام کے مشن میں یہ بھی شامل تھا، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں آپ سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ تمام پیغمبروں کا ایک مشن بیان ہوتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے تمام رسول ہم نے بھیجے، موعظات انہیں عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی۔ شریعت اس لیے عطا فرمائی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ یہ شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے عطا نہیں ہوئی، یہ کتابوں میں چھاپ دینے کے لیے فقط عطا نہیں ہوئی، یہ فتاویٰ کو کمپائل کر دینے کے لیے فقط عطا نہیں ہوئی، اس کو کہ 8 یا 10 سال پڑھا دیا جائے ضرورت ہے، ہم قائل ہیں الحمدللہ، اور بس اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی جائے، نہیں، یہ شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، یہ نفاذ کے لیے ہے، اور نفاذ کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ انسانیت عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مشہور واقع فقط اشارتاً، کیونکہ پچھلی بات ابھی آئی تھی چھوٹے اور بڑے کا فرق، جب ایک فاطمہ نامی عورت چوری کر رہی ہے اور اس کے لیے چوری کر چکی، سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، بڑے خاندان کی تھی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قوم اس سے ہلاک و برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے، چھوٹا جرم کرتا سزا دیتے، بالفرض محال۔ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ بھی بالفرض محال اس جرم کا ارتکاب کرتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دے دیتا۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صرف جسٹس کی بات کی نہیں ہے، بلکہ جسٹس قائم کر کے دکھایا ہے۔ آج دنیا جو سسک رہی ہے، پس رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ظالمانہ نظام کہ جہاں ایک طبقے کے لیے پریولیجز ہوا کرتی ہیں، ایک طبقے کے سارے مفادات محفوظ ہوا کرتے ہیں، ایک وہ طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے بعض مرتبہ جانوروں کے لیے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ایک غیر ملک سے ایئر ایمبولنس آتی ہے دوسرے غیر ملک میں ان کے علاج کے لیے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ معاشی استحصال کا شکار ہے کہ جہاں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ اس معاشی سطح کا عدل میسر لوگوں کو آئے، سیاسی سطح پر لوگوں کے حقوق برابر ہو، یہ نہیں کہ کسی چھوٹے نے جرم کیا تو عدالت میں بھی پیش ہوگا، اگر بڑا ارتکاب کر بیٹھا تو اس کو استثناء دے دیا جائے گا کہ اس کو عدالت میں بلوایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ظلم بپا ہے، دین اس کے خلاف بات کرتا ہے، اور دین سیاسی سطح ہو، معاشی سطح ہو، معاشرتی سطح ہو، لوگوں کو یکساں حقوق عطا کرتا ہے۔ یکساں حقوق سے مراد ان کو جینے کا حق ہے، گفتگو کرنے کا حق ہے، آزادی ہے گفتگو کرنے کی اور پارٹیسپیشن کی۔ ایک بوڑھی اماں کا مشہور واقعہ، سیدنا عمر کھڑے رضی اللہ عنہ، اماں جی پوچھتے ہیں عمر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ مہر کی اپر لمٹ کو مقرر کر دیں؟ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو حضرت عمر، اور وہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ ایک عام عورت بوڑھی اماں کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے اسٹیٹ افیئر کے اندر، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس سے بوڑھی عورت کے ذریعے عمر کو دین کی بات یاد کرا دی۔ یہ جو پارٹیسپیشن ہے، یہ ان حقوق کی میں بات کر رہا ہوں کہ دین اس کو عطا کرتا ہے اور دین اس کی بات کرتا ہے۔ تو جب ہم عدل کی بات کر رہے ہیں تو وہ میرے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بالفرض اولاد میں کسی کو ترجیح دینے کی اجازت ہوتی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ یہ تو بیٹیوں کی محبت اور بیٹیوں کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اور واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں حضور نے فرمایا کہ نہیں، سب کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے، گھر سے لے کے ریاست بھی تو گھر ہے نا،
اور ریاست چلانے والوں کی ذمہ داری ایک ماں کی طرح، ایک باپ کی طرح ہوتی ہے، شفقت کا معاملہ. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. تو یہ عدل کے معاملات اگین انفرادی اور یہ عہدہ، یہ منصب امانت ہے. جی یہ بھی امانت ہے. اگر وزیر اعظم میں بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مالک و مختار نہیں بن گیا. یہ ایک امانت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے ذریعے میرے عوام کی کہ دین اور دنیا دونوں محفوظ رہیں. ماشاءاللہ. یعنی ان کی مادی حاجات بھی اور ان پوری کی ہوں روحانی حاجات. اور روحانی حاجات. اور اس میں سورہ حج یاد آتی ہے، اور اس کا آخری حصہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سامنے دوبارہ آ جائے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم اختیار عطا کریں گے، نماز قائم کریں گے، نظام زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ عشر کا فلاحی تصور نظام، اور نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. اس میں مادی حاجات بھی ہیں اور روحانی بھی. آخری الفاظ انیق صاحب، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اتنوں پر تمہیں اختیار ملا تھا، دیا تھا بلکہ ہم نے، تم کیا لے کر آئے ہو. اللہ کی قسم پڑھنا چاہیے. میں ہوں اگر ایک باپ تو مجھے بھی اس مقام کو پڑھنا چاہیے کہ گھر کی ریاست کا سربراہ میں ہوں، اور کوئی وقت کا حکمراں ہے، پورے ملک پہ سربراہ بنے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی آیت کریمہ پڑھنی چاہیے. ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور اللہ اس رعایا کے بارے میں، اس رعیت کے بارے میں، ہمارے ذہن تحت لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نہایت عمدہ نصیحت تمہیں کر رہا ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی تو یہاں پر سمیع اور بصیر دو صفات اللہ لے کر آ رہا ہے کہ اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، اور تمہیں لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے نا. بالکل. تو پھر ہم تمہاری خبر لے لیں گے. تو تم تیار ہو کہ نہیں؟ جی بالکل. اور اگر لوٹ اس یہاں بشارت بھی آ جائے، اگر لوٹ رہے اس حال میں کہ اللہ کا حکم مان کر اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھ کر آج معاملات کو ٹھیک لے کر چلیں، تو 7 جو افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں عادل حکمران پہلا نمبر امام عادل، عدل کرنے والے حکمراں کا ہوگا. اب چوائس از یورس. چاہو تو یہ انداز، یہ اختتام لے لو، یا پھر یہ کہ تیار ہو جاؤ اللہ کے سامنے پیشی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کس نفس کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے؟ نفس مطمئنہ کے ساتھ جانا چاہیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اطمینان والی نفس روح لوٹا اللہ کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور وہ کہہ دے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وہ کہہ دے کہ ہاں تو میرا بندہ، اور داخل ہو جا میری جنت میں، داخل ہو جا میرے بندوں میں. اللہ یہی حسن خاتمہ ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 پر آپ نے تفصیلی کلام فرمایا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، قرآن اندازی اور آج کا قول، یہ 3-4 چیزیں ابھی باقی ہیں. کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا کعبۃ اللہ کی طرف ہے؟ درست جواب مسجد قبلتین. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، یا سورہ نور میں، یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے. آج کے ونر کے نام کا اعلان کر رہے ہیں شیخ صاحب. عظمیٰ سحر صاحبہ ہیں قصور سے. عظمیٰ سحر صاحبہ قصور سے. عظمیٰ صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دور اندیشی سے بڑھ کر
کوئی عقل کی بات نہیں، دور اندیشی سے بڑھ کر کوئی عقل کی بات نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار